کریں، توجہ فرمائیں، اللہ اللہ اور حضور کا دیدار میں اتنا مزہ آتا ہے کہ دنیا میں صدیوں بیت جاتی ہے، وہ دیدار کی لذت پر جب آنکھ بند کرتا ہے، توجہ، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب یہاں پر میں بہت تشریح تو نہیں کر سکتا مجھے، لیکن ایک اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ میں نے کئی دوسری تقریروں میں کئی تشریح کی ہے اس کی، لیکن یہاں ٹائم نہیں، میں اصل عنوان کی طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دلہن جو ہوتی ہے نا، توجہ کرنا، دلہن جو ہوتی ہے اس کو پہلی رات کیسے نیند آتی ہے؟ توجہ ہے؟ ہاں، یہ حیا کے پردے میں کر رہا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دلہن منہ پر چادر اوڑھ کر کے سوئی رہتی ہے، نظر آتی ہے سوتی ہوئی، مگر وہ سوتی نہیں ہے۔ وہ کوئی نادان اور بیوقوفی دلہن ہوگی جو پہلی رات سو جائے، وہ سوتی نہیں ہے۔ کتنی تھکی ہو، کتنا ہی غم ہو، بچپن کی سہیلیوں کی جدائی کا غم ہو، بابل کے گھر کے چھوٹنے کا غم ہو، بچپنے کی گلیاں چھوٹنے کا غم ہو، نیا گھر ہے، نئے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسے ہیں، سب صدمے ایک خوشی پر ایک خوشی سارے صدموں پر غالب آ گئی۔ کیوں؟ بس آئی پیا ملن کی رات، بس انہی سے ہوگی بات۔ کوئی گھونگٹ اٹھائے گا، نظر نظر سے چار ہوگی، اور اس کے بعد باتیں ہوگی، اور پھر ہجر اور فرقت کے کھیتوں میں وصل کے گلاب کھلیں گے۔ بس اس ایک ہی چیز کے لیے وہ دلہن اللہ اللہ مکھ پر چادر ڈال کر کے سوئی رہتے ہیں۔ امیر خسرو کہتے ہیں، امیر خسرو کہتے ہیں، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارو کیش، گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارو کیش، چل خسرو گھر آپ نے شام بہی سو دیش، چل خسرو گھر آپ نے شام۔ میں جانتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکے ہوں گے، لیکن یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہی نہیں۔ حضرت امیر خسرو نے محبوب الہی کے لیے کہا تھا، توجہ فرمائیں، جو پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے وہ چہرے پہ چادر ڈال کر کے سوتی ہے، مگر کسی کے انتظار میں سوتی ہے، اور جب کوئی آتا ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ سے وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے، پھر آنے والا گھونگھٹ اٹھاتا ہے اور وصل کے تازہ پھول کھلتے ہیں، بلا تمثیل بلا تمثیل۔ ارے قبر میں کون آنے والا ہے جو دلہن کی طرح سلایا جاتا ہے؟ تو یاد رکھنا، دلہن کا پی آتا ہے کب؟ جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور جب عاشق قبر میں جاتا ہے تو سارے عالم کو سہاگ عطا کرنے والا محبوب رب عرش آتا ہے، اور اس کے بعد دلہن اپنے یار کے قدموں کی آہٹ سن کر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، اور عاشق اپنے نبی کے قدموں کی آہٹ سن کر اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں یار دکھایا جاتا ہے، یا مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ نم کا نامتی میں اور توجہ کریں، توجہ فرمائیں، اللہ اللہ اور حضور کا دیدار میں اتنا مزہ آتا ہے کہ دنیا میں صدیوں بیت جاتی ہے، وہ دیدار کی لذت پر جب آنکھ بند کرتا ہے، توجہ، آنکھ بند کر، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے سال قبر میں، یہ سال تو تمہارے اوپر گزرتے ہیں، اندر پتہ نہیں چلتا۔ ادھر آنکھیں بند کرتا یار کو دیکھتے دیکھتے، جب قیامت آئیں گی تو فرشتے کہیں گے اٹھو چلو، جس کو دیکھ کے آنکھیں بند کی تھی نا، اب آنکھ کھول کے میدان محشر میں اسی کا دیدار کر لو۔ یہ ہے مومن کی موت، یہ ہے ولی کی موت۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے بہت خوبصورت لب و لہجے میں کہا تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔